بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ آج کی حدیث مشتبہات سے پرہیز۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن بشیر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں، تو جو شخص مشتبہ گناہ سے بچے گا وہ بدرجہ اولیٰ کھلے ہوئے گناہوں سے بچے گا، اور جو شخص مشتبہ گناہوں کے کر ڈالنے میں جرأت دکھائے گا تو کھلے ہوئے گناہوں میں اس کا پڑ جانا بہت زیادہ متوقع ہے۔ اور معصیتیں اللہ کا ممنوع علاقہ ہیں، جو جانور ممنوع علاقہ کے آس پاس چرتا ہے اس کا ممنوع علاقہ میں جا پڑنا بہت زیادہ متوقع ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ایک مومن کے لیے کچھ حدود مقرر کی ہیں، اور ان حدود سے باہر جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بغاوت ہے، وہ حرام ہے ان حدود سے باہر، اور حدود کے اندر جو ہیں وہ رہنا ایک مومن بندے کے لیے لازم ہے۔ تو وہ جو مشتبہات ہیں، مشتبہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو شک میں ڈال دیتی ہیں کہ پتہ نہیں یہ چیز حرام ہے یا حلال ہے۔ تو جو شخص مشتبہ چیزوں سے بچتا ہے تو یقیناً جو ہے وہ حرام سے بھی بچے گا۔ اور اس میں ایک جانور کی مثال دی گئی ہے کہ وہ جانور جو ممنوع علاقے کے قریب، اس کی سرحد کے قریب چرتا ہے تو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ممنوع علاقے میں بھی چلا جائے گا۔ تو ایسی چیز جس کو نہ تو حرام ہونا قطعی طور پر معلوم ہو اور نہ حلال ہونا صاف صاف معلوم ہو، اس کے بعض پہلو حلال ہوں اور بعض حرام دکھائی دیتے ہوں، تو مومن کا کام یہ ہے کہ اس کے پاس بھی نہ جائے، یعنی ان چیزوں سے بچے، جس چیز میں بھی شک ہو ان سے وہ بچے، اور مشتبہ چیزوں سے دور بھاگتا رہے، اور کھلے ہوئے حرام کام سے تو وہ شخص بچے گا۔ جو مشتبہ چیزوں سے بچے گا وہ ظاہر ہے کہ کھلے حرام کام جو ہے ان سے بھی بچے گا۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول نے جو حلال چیزیں ہیں، جو احکامات ہیں، جو جائز ہیں، وہ بالکل واضح کرتی ہیں۔ حلال چیزیں بھی واضح ہیں اور حرام چیزیں بھی واضح ہیں، لیکن ان کے درمیان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہوتی ہیں، جو شک میں ڈال دیتی ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے۔ اگر جو بندہ جو ہے وہ ان سے بچے گا، ان سرحدوں کے قریب بھی نہیں جائے گا، وہ قطعی حرام سے بھی بچ جائے گا۔ اس کے برعکس جو مشتبہ چیزوں کے ناجائز پہلوؤں کو دیکھنے کے باوجود، اس پہ شک کرنے کے باوجود وہ ان کو اختیار کرتا ہے، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کھلے حرام میں بھی مبتلا ہو جائے، اور اس کا دل جو ہے وہ بڑی بڑی برائیاں اور گناہ اور حرام کے کام کرنے میں بھی جرأت دکھائے۔ تو ہمیں اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے جن پہ شک ہو کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے۔ جو چیز واضح معلوم ہے کہ یہ حلال ہے، جو احکامات واضح ہیں انہیں کرنا چاہیے، اور جو چیزیں واضح طور پہ حرام بتائی گئی ہے ان سے بچنا چاہیے، اور جو مشکوک چیزیں ہیں، مشتبہ چیزیں ہیں، ان سے ہر حال میں بچنا چاہیے، ان کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ اس طرح ایک اور حدیث ہے جو ترمذی کی حدیث ہے، اس میں حضرت عطیہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اللہ کے متقی بندوں کی فہرست میں نہیں آ سکتا، کوئی شخص اللہ کے متقی بندوں کی فہرست میں نہیں آ سکتا جب تک کہ گناہ میں پڑنے کے ڈر سے وہ چیز نہ چھوڑے جس میں کوئی گناہ نہیں، یعنی وہ چیز جو مباح ہے، جو جس کے کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اگر وہ چیز نہیں چھوڑے گا کوئی شخص تو عین ممکن ہے کہ وہ پھر گناہ میں پڑ جائے۔ ایک ایسی چیز جو مباح کے درجے میں ہے، جس کے کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اس کی سرحد گناہ سے ملی ہوئی ہے، آدمی محسوس کرتا ہے کہ اگر میں اس مباح کی منڈھیر پر گشت کرتا رہوں گا تو ممکن ہے قدم پھسل جائیں، ہو سکتا ہے کہ دل پھسل جائے اور میں گناہ میں جا پڑوں۔ اس ڈر سے وہ مباح چیز جو بظاہر جائز ہے لیکن اس میں خطرہ ہے کہ کہیں حرام میں نہ پڑ جاؤں، اس سے فائدہ اٹھانا وہ چھوڑ دیتا ہے۔ دل کی یہی وہ حالت ہے جس کو شریعت کی زبان میں تقوی کا نام دیا گیا ہے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں جن میں ذرا سا بھی شک ہو کہ یہ کہیں اللہ کے حدود کو کاٹنے والی نہ ہوں۔ ایسا صاحب دل آدمی حقیقتاً متقی ہوگا جو مباح سے بھی بچے گا، احتیاط کرے گا، محتاط رہے گا۔ قرآن مجید میں جہاں احکامات کی خلاف ورزی سے روکنا مقصود ہوتا ہے، وہاں
قرآن پاک میں یہ نہیں کہا جاتا کہ اللہ یہ نہیں فرماتے کہ میری مقرر کی ہوئی حدوں کو نہ پھلانگو، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یعنی جو اللہ نے حدیں مقرر کی ہیں حرام اور حلال کو الگ کرنے کے لیے، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ نہیں کہ ان سے بچو، ان سے بچنا تب بھی ممکن ہے جب ہم ان کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ اگر ہم ان کے قریب جائیں گے بعض اوقات صرف ایک ٹیسٹ کے لیے، صرف مزہ لینے کے لیے، صرف دیکھنے کے لیے کہ اس کا مزہ کیسا ہے، کچھ چیزیں چکھ لی جائیں، کچھ چیزیں جو ہیں ان کو سمجھا جائے کہ خیر ہے، تو جو بندہ سگریٹ پی رہا ہوتا ہے تو وہ جلدی مبتلا ہو جاتا ہے ہیروئن میں اور دوسرے نشوں میں۔ تو ایسی چیزیں جو انسان کو گناہ کے قریب، حرام چیزوں کے قریب لے جائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی بغاوت میں لے جائیں، وہ ان سے ان کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، انہیں ٹیسٹ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے حدود کے اندر رکھے، اور ہمیں یہ جرأت ہمارے اندر پیدا کر دے کہ ہم ان حرام چیزوں کی جو حد ہے اس کے قریب بھی نہ جائیں، مباح چیزوں کو بھی ہم چھوڑ دیں، کیونکہ ان سے خطرہ یہ ہے کہ ہم کہیں گناہ میں نہ پڑ جائیں، حرام میں نہ پڑ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ چینل تعلیم 360 ڈگری ہے، اس میں اسلامک ایجوکیشن، سائنس، ٹیکنالوجی، سوشل اسٹڈیز، ایجوکیشن، تعلیم سب کے لیے اور بہت کچھ ہے۔ اس کو لائک بھی کیجئے اور اسے شیئر بھی کیجئے، اور بیل آئیکن بھی دبائیے تاکہ یہ پہنچ جائے۔ اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، کیونکہ یہ ایک ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے۔ آج کے دور میں جب کہ اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پوری دنیا میں ایک مہم چل رہی ہے، ہم مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ ہم اس طرح کے جو چینل ہیں، اس طرح کے جو ویڈیوز ہیں، ان کو آگے بڑھائیں، آگے پھیلائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔